رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان 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 القانتين. تو اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، اس سے برکتیں ہوں گی۔ علماء فرماتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل سورہ بقرہ کی تلاوت سے ختم ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ میں نے لوگوں کو یہ وظیفہ کے طور پہ بتایا کہ آپ سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کریں تو آپ کا جادو، جنات، عصے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ایک بات میں نے محسوس کی کہ بہت حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پوری پڑھنی پڑے گی۔ پھر بہت حیرانگی سے اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اس کو خود پڑھیں تو اتنے پریشان ہو کر 2.5 پارے خود پڑھنے پڑیں گے۔ استغفر اللہ، حالانکہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ 2.5 پارے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 2 گھنٹے لگ جائیں گے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور کتنے کام ایسے جس میں ہم 2 گھنٹے مسلسل دے نہیں دیتے۔ 8 گھنٹے دفتر میں، 2 گھنٹے دوستوں کے ساتھ میں ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، کرکٹ میچ میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن سورہ بقرہ کو اتنی حیرانگی سے، یعنی مجھے یہ تجربہ کئی سالوں کا ہے، کئی سالوں سے میں لوگوں کو بتاتا ہوں آپ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیے، تو کہتے ہیں نہیں بڑی صورت کیسے پڑھیں گے اکیلے؟ اچھا مل کے پڑھ لیں، اچھا حافظ صاحب کو لگا دیں جو روزانہ آ کے پڑھ دیا کریں گے۔ مجبوراً میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ حافظ صاحب کو لگا لیں، لیکن آپ خود پڑھیں تو بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قرآن مجید فرقان حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی جو تلاوت ہوئی، اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں نزدیک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو فرما رہا ہے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتائیں میں تو بہت قریب ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے بندوں سے کتنا مہربان ہے، فرما رہا ہے کہ میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ وہ راستہ پائیں، سیدھا راستہ پائیں، ہدایت پائیں۔ عزیز دوستو، دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس کو نصیب ہو جائے وہ بہت خوش نصیب ہے جس کو دعا مانگنے کا موقع مل جائے، کیونکہ دعا یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے اور براہ راست ہے۔ اور یہ دعا جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے،
کتنی بار مانگے، وہ ہر سانس میں اپنے رب سے مانگتا رہے، وہ رب خوش ہوتا رہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہو کر مجھ سے مانگ رہا ہے۔ دینے والے تھک جاتے ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال ہے، وہ پالنہار ہے، وہ تو عطا کرتا رہتا ہے۔ مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا مانگی جائے تو دعا مانگتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں تیری پکار کو سن رہا ہوں۔ تو یہ کم خوشی ہے کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، وہ فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں تیری پکار کو سن رہا ہوں۔ تو اب عطا فرمانا اور چیز ہے، لیکن اس کا یہ فرما دینا کہ میں تیری پکار سن رہا ہوں، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور فرمایا کہ دعا جب بھی مانگو تو یقین کامل کے ساتھ مانگو۔ بے یقین آدمی جب دعا مانگ بھی لیتا ہے تو چونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے اور اس کے ذہن میں ایک شک، ایک تردد، ایک تذبذب ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو جب وہ بے یقینی کے ساتھ مانگے گا تو پھر وہ دعا فائدہ نہیں دیتی۔ اور جب اپنے رب کی ذات پر یقین کے ساتھ کہ میری سننے والا ہے ہی وہ، جب وہ یوں مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یقین کے مطابق اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ اگر آپ نے اس بات کا یقین کر لیا کہ آج میں اپنے رب سے مانگ کر اٹھا ہوں اور وہ مجھے عطا کرے گا، تو وہ رب آپ کے گمان کے مطابق آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ نا امیدی کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہاتھ مت اٹھائیے، اس کی بارگاہ میں قبولیت کے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے۔ اور قبولیت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک صورت یہ کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، تو ہم تو کچھ اور مانگ رہے ہیں مگر وہ پروردگار ہے، وہ ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اسی طرح کبھی کبھی ہم دعا مانگتے ہیں، ایک ہی دعا کو کئی مرتبہ کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، کوئی شفا کے لیے دعا مانگتا ہے، کوئی کسی پریشانی سے نجات کے لیے دعا مانگتا ہے، اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی، شفا مل ہی نہیں رہی، اولاد پیدا ہی نہیں ہو رہی، اور دیگر مشکلات ختم ہی نہیں ہو رہی، اور بندہ مانگے چلے جا رہا ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ تیرا مانگنا تیرے رب کو پسند آ رہا ہے، وہ چاہتا ہے تو اور مانگ اور مانگ، پھر جب وہ اپنے کرم کے خزانے کھول کر تجھے عطا کرے گا، اس عطا کی بڑی شان ہے۔ پھر فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دنیا کے لیے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتی ہیں، اور کچھ نہیں ملتی۔ فرمایا وہ دعائیں جو بندہ مانگتا ہے اور اسے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور دیکھے گا کہ بہت بڑے بڑے طویل نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھے گا مولا یہ کس کے ہیں؟ اللہ کریم فرمائے گا یہ تیرے ہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے مجھ سے مانگی تھی، میں نے تجھے دنیا میں عطا نہیں کیا، اب میں نے اس کو آج کے دن کے لیے سنبھال دیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ پھر وہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، وہ تو فانی زندگی تھی، وہ چند سالوں کی زندگی تھی، میں نے وہی مانگ لیا، کاش آج کے دن کے لیے جہاں ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہے یہ دعا رکھی ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے،
سواری پر بیٹھ کر، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا کثرت سے دعا کا اہتمام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ اللہ، وہ کیسی دعا ہوگی جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں دعا فرما رہے تھے۔ وہ کیسی دعا تھی جب حضور مزدلفہ میں دعا فرما رہے تھے۔ کب وہ کیسی دعا تھی جو حضور میدان بدر میں فرما رہے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کی ترغیب دی، اور قرآن نے ہمیں حکم دیا تو ہم دعاؤں کی کثرت کریں۔ دعا خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، فرمایا پہلے اللہ کی حمد کرو، جیسے کہو الحمدللہ رب العالمین، پھر رسول کریم علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ آخر میں بھی درود پڑھو۔ جس دعا کے اول و آخر درود ہوتا ہے، اللہ درود کی برکت سے اس کو قبول فرما لیتا ہے، ورنہ وہ دعا معلق رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا سے پہلے بھی، دعا کے بعد بھی درود پڑھا جائے۔ بہترین دعا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے میرے رب ہمیں دنیا میں دے، دنیا مانگتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ صرف دنیا مانگتے تھے، اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کوئی یوں کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ جو دنیا کی بھلائی کی بھی دعا کرتا ہے اور آخرت کی بھلائی کی بھی دعا کرتا ہے، اور مومن جب دنیا کی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو در حقیقت اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میری آخرت میں کام آ جائے، تو اس لیے یہ آخرت کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آئیے ہاتھ اٹھا کر سب مل کر یہ دعا کریں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی ہم مال خرچ کریں کس راہ میں، کس طریقے سے؟ قرآن طریقہ بتاتا ہے، قل تم فرماؤ ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین، تو وہ ماں باپ، والاقربین، اور رشتہ دار، قریب کے رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین محتاج، وابن السبیل، اور راہ کے مسافر، اللہ کی راہ کے مسافر، ان پر خرچ کرو۔ تو مال کیسے خرچ کرنا ہے؟ پہلے اپنے مال سے ماں باپ کی خدمت کرنی، مال سے پھر رشتہ داروں کو دینا ہے، مال سے پھر یتیموں کو دینا ہے، پھر اسی مال سے محتاجوں کو دینا ہے، اور وابن السبیل سے مفسرین فرماتے ہیں جو طالب علم دین ہے،
جو دین کا طالب علم ہے اس کی خدمت کرنا یہ بہت افضل کام ہے۔ دین کا طالب علم جو ہے اس کو حدیث پاک میں فرمایا ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس دور پرفتن میں کسی پر یتیمی کے سائے منڈا رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں وہی سہارا ہوتا ہے، لیکن ان کے ماں باپ کو سلام ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اس دین کے لیے آج بھی وقف کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، جہاں دنیا میں لوگ آج اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھا رہے، حدیث نہیں پڑھا رہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی عزت نہیں ہوگی۔ اس وقت میں اگر کوئی اپنی اولاد کو دین پڑھا رہا ہے تو واللہ وہ پڑھانے والا بھی بڑا خوش بخت ہے اور پڑھنے والا بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ میں نے مدارس میں دیکھا ہے کہ مدارس کے اندر گرچہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، یہ جو وابن السبیل ہیں، یہ اللہ کے جو مہمان ہیں، یہ بڑی قسم و پرسی میں علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسکول کا بچہ ہزار نخرے کرتا ہے اور یہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو سینے میں محفوظ کرنے والا سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا کر بھی الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے، وہ الناس تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ہم لوگ ان لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معاشرے کے بالکل ایک ایسی کیٹیگری ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ پرانے کپڑے ان کو دینا، بچا ہوا کھانا ان کو دینا، اور صرف زکوٰۃ ہی ان کو دینا، خیرات ہی ان کو دینا، کبھی خوشی سے جا کر اپنے اس مال میں سے جو اپنے بچوں پہ خرچ کرنا تھا وہ ان کو دینا، یہ نہیں رہا۔ حضرت خواجہ نازک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے ان کے بیٹے، ان کے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ جب ان کے پاس پڑھتے تھے تو کچھ کھیلنے کا وقت ملتا تو وہ نہر میں نہانے چلے جاتے تھے۔ آپ نے انہیں منع کیا کہ تم نہر میں نہانے مت جایا کرو، لیکن وہ چلے جاتے۔ ایک دن کسی نے آ کر بتایا حضور وہ چھوٹے چھوٹے بچے آج پھر نہر میں نہا رہے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ آپ کو غصہ آ گیا کہ میں نے انہیں منع کیا ہے پھر بھی یہ نہا رہے ہیں۔ آپ خود اپنا عصا اٹھا کر ان کے پیچھے چلے گئے۔ جب آپ نہر کے قریب پہنچے جہاں ان بچوں نے اپنی قمیضیں وغیرہ اتار کر ڈالی ہوئی تھی اور وہ خود نہر میں نہا رہے تھے، آپ اس کے قریب پہنچے تو آپ نے اس سمت جب دیکھا تو غش کھا کے گر گئے۔ کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا نہیں ان بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان بچوں کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ کہا حضور ہوا کیا؟ آپ آئے تو بڑے غصے میں تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے آئے تھے، پھر کیوں نہیں ان کو ڈانٹ رہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ان بچوں نے جہاں اپنی قمیصیں اتار کر پھینکی ہوئی تھی، ان کی قمیصوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جلوہ فرما تھے۔ حضور فرما رہے تھے یہ ضیوف الرحمان ہے، یہ تو رحمان کے مہمان ہیں۔ آپ پلٹ آئے۔ آج ہم نے مدرسے کے بچوں کو بچپن سے ہی دہشت گرد قرار دے دیا ہے، ان کو فنڈامنٹلسٹ کہنا شروع کر دیا ہے، ان کو ہم جو ہے وہ انتہا پسند کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ قرآن پڑھتا ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، اس کی سوچ انتہا پسندی نہیں ہے، جو کالج میں پڑھ رہا ہے وہ انتہا پسند نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ مضامین جو اس کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں وہ تو تیزاب سے بھی زیادہ زہریلے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام اس کو انتہا پسند کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، فکر کی ضرورت ہے، اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان بچوں کی عزت کریں اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں دین پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم کے 3 پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ہم نے فضیلت دی ایک رسول کو دوسرے رسول پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا یہاں ذکر کیا اور یہ بتایا کہ گرچہ نبوت تو سب کے پاس ہے لیکن درجے سب کے الگ الگ ہیں، اور یہ درجے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقسیم فرمائے کہ کسی رسول کو کسی نبی کو کیا درجہ عطا فرمایا، کسی کو کیا درجہ عطا فرمایا۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ پھر فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، بہت غور سے سنیے گا، قرآن فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کا جو حصہ آ رہا ہے ایمان کو ثریا کی بلندی سے بلند کر دے گا۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں فضیلت عطا فرمائی، درجوں بلندی عطا فرمائی، سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کون ہے؟ نام تو نہیں لیا، نام نہیں لیا، وہ کون ہے؟ نام لے کر رفعت بتانا یہ بھی شان والی بات ہے، لیکن رب ذوالجلال نے چاہا کہ میں اپنے حبیب کا ایسا ذکر کروں، نام نہ لوں مگر پہچانا جائے کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مزہ تو ہے نا اس میں کہ نام نہیں لیا اور فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کر دیا۔ دیکھیے ایک ہے شرافت، شرافت ہوتی ہے نسب کے اعتبار سے، ایک ہے فضیلت، فضیلت ہوتی ہے علم کے اعتبار سے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا دستار فضیلت، جب ایک طالب علم درس نظامی کر لیتا ہے تو اس کے سر پر ایک پگڑی باندھی جاتی ہے جس کو دستار فضیلت کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ اب معاشرے میں یہ فضیلت والا ہو گیا، اب یہ عام آدمی نہیں رہا، اس کے سر پر علماء نے فضیلت کی دستار رکھ دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب یہ عالم بن گیا ہے، تو علم کے اعتبار سے فضیلت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو قرآن میں لفظ یہاں بیان فرمایا وہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو شرافت میں افضل کیا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے فضیلت ان کو عطا فرمائی، گرچہ حضور کو شرافت بھی حاصل ہے، فضیلت بھی حاصل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو سب پر درجوں رفعت عطا فرمائی، رفعت دی، فضیلت نہیں فرمایا، کیونکہ فضیلت ہوتی تو ایک وصف کے اعتبار سے، شرافت ہوتی تو ایک وصف کے اعتبار سے، لیکن رب ذوالجلال نے بتایا کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم میں بھی، نسب میں بھی، حسب میں بھی،
حسن میں بھی، ہر کمال میں، ہر خوبی میں تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل، اعلیٰ، اشرف بنایا، ایسا بنایا کہ نوح علیہ السلام کا مقام جہاں ختم ہو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام شروع ہو، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ختم ہو وہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقام شروع ہو، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقام ختم ہو ابراہیم خلیل اللہ کا مقام شروع ہو، اور جہاں ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ختم ہو وہاں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام شروع ہو، ختم کہاں ہوگا یہ مخلوق میں سے کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے محبوب کو رفعت دی، درجوں بلند کیا، ان کا ایک درجہ بھی کسی کو نہیں بتایا، تو درجات کتنے ہیں یہ کون جان سکتا؟ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسی شانیں دی۔ اب 14ویں صدی کا ملا ٹی وی پر بیٹھ کر تقریروں میں کہے نہیں اتنا مت بڑھاؤ، تم لوگ تو حد سے بڑھا دیتے ہو، ہماری کیا بات ہے، وہ خالق، وہ مالک جس نے پیدا کیا ہے، جس نے شان عطا فرمائی ہے وہ فرما رہا ہے، میں نے تو اپنے حبیب کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ انبیاء اور رسل جو ہیں وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور سب انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ ملا ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیض سے ملا۔ جو اہل محبت تھے انہوں نے تو اپنی کتب میں لکھا کہ حضور کی روح انور جو ہے یہ عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح کی تربیت کیا کرتی تھی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ تم کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ تم کون لوگ ہو؟ تمہارا کون سا دین سے تعلق ہے؟ تم کہتے ہو کہ ان کو حد سے مت بڑھاؤ، اور یہاں رب ذوالجلال ان کی بلندی اور شانیں کیسی بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ہم نے محبوب کو اتنا بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا، مخلوق میں تو کسی کی عقل میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شانیں کیا ہیں۔ حضور کی ظاہری حیات جو ہے، حضور کے ظاہری حواس خمسہ جو ہیں ان کی شانوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، حضور کی باطنی کیفیات کو کون جانے، اور حضور علیہ السلام کی حقیقت کو اللہ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا تو پھر کوئی اور اس دور میں کھڑے ہو کر فیصلے کر سکتا ہے؟ وہ لال رنگ کا رومال ڈال کے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ متوع جو نجدیوں نے کرائے پر لیے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف پیٹ کراتے ہیں، گنبد خضرا کی طرف کوئی منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو پیٹ کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم لوگ حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو۔ ہم نے کہا کوئی حد مقرر تو کرو نا، کون سی حد ہے رسول اللہ کی؟ رسول پاک علیہ السلام کی حد یہ ہے کہ حضور خدا نہیں ہے اور حضور خدا کی اولاد نہیں ہے، اس کے سوا اللہ نے حبیب علیہ السلام کو وہ مقام، وہ شان، وہ مرتبہ، وہ رفعت، وہ بلندی عطا فرمائی ہے جو کسی بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جا کے کہتے ہیں جی سعودیہ میں کہہ رہے تھے کہ حد سے مت بڑھاؤ، تو سعودیہ کوئی دین کا ٹھیکیدار ہے؟ کسی نے وہاں پر رومال باندھ لیا لال رنگ کا تو وہ ٹھیکیدار بن گیا، جو وہ کہے گا وہ دین ہو جائے گا؟ دین وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حکیم میں ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو ہم نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ کسی بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا اپنی عقل کو اکٹھا کر لے، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کی عقل کی جو حیثیت ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی عقل مبارک کے سامنے ایسی ہے جیسے ساری دنیا کے ریت کے ذرات کے سامنے ایک ریت کے ذرے کی حیثیت ہو۔ ایسی بھی نہیں ہے، ایسی بھی نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں کی عقلیں اتنی عالی شان تھی، تو آج کا کوئی مولوی کھڑا ہو کے اور بیٹھ کے رسول پاک علیہ السلام کی حدود بندیاں شروع کر دے؟
حضور کے غلاموں کی عقلوں کے بارے میں یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل ایسی تھی کہ آپ کے زمانے کے جتنے لوگ تھے ان کی عقل کو ایک ترازو میں رکھو، امام اعظم کی عقل کو ایک ترازو میں رکھو، تو آپ کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی عقل جو ہے وہ آپ کی عقل کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو حضور کی شان وہ صاحب قرآن ہے، وہ صاحب قرآن ہے، حضور کی شان یہ ہے۔ تو جب بھی رسول اللہ کی عظمت کی بات ہو تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایمان کا سبق یہ ہے کہ پھر کھل کے حضور کی بات کیا کریں، ڈر ڈر کے نہیں اور جھجک کے نہیں، اپنی زبان کو حضور کی شانوں کے لیے کھول دیں اور حضور کی عظمت کو خوب کھل کر بیان کریں اور سیدھی سیدھی بات کریں کہ کسی بندے کے عقل میں رسول اللہ کی شانیں نہیں سما سکتی ہیں۔ رب ذوالجلال جانے کہ اس نے کتنا دیا، کیسے دیا۔ کسی مولوی کی حد بندی کرنے سے حد قائم نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی وفا نصیب فرمائے، حضور کی شان و عظمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، برکت کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ تو دعا کو پسند کرتا ہے، ہمیں اپنی بارگاہ میں طویل دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، حضور کی امت پر رحم و کرم فرما، حضور کی امت کی مشکلات کو ختم فرما، حضور کی امت کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حضور کی امت کے بیماروں کو، حضور کے غلاموں کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت تامہ نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار اپنی بارگاہ میں جھکتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کی راتوں میں تہجد کی توفیق دے۔ اے اللہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، دل کو بہکنے اور بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کو جنتی گھرانہ بنا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان شریف کے ہر لمحے کی برکت ہم گناہگاروں کو نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، برحمتک یا ارحم الراحمین۔